أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا نعمة الله عليكم اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ اور اس کے پختہ عہد کو جو اس نے مضبوط باندھا تم سے اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا جب تم نے کہا سنا ہم نے اور مانا ہم نے واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ علیم بذات الصدور یقیناً اللہ تعالی جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو نعمت اللہ سے مراد اسلام ہے، دین اسلام، اور میثاق سے مراد وہ عہد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان ہونے والے شخص سے لیا کرتے تھے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف اور مسلم دونوں میں یہ روایت ہے کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اس بات پر کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، سن کر پھر مانیں گے، اس پر عمل کریں گے، سن کر اس کو دوسرے کان سے نہیں نکال دیں گے۔ وفی العسر والیسر، چاہے ہم پر تنگی کا وقت ہو یا آسانی کا وقت ہو، ہر حال میں ہم سمع و طاعت پر قائم رہیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بجا آوری میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کریں گے۔ والمنشط والمکرہ، فرمایا کہ جی چاہے یا نہ چاہے، خوشی کی حالت میں ہو یا مجبوری کی حالت میں ہو، ہر حال میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانیں گے۔ وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، اگر کسی دوسرے کو ہم پر ترجیح بھی دے دی گئی تو ہم اس کو بھی قبول کریں گے اور خود پیچھے رہ کر کام کریں گے اور آگے آنے کی ہم خواہش نہیں رکھیں گے۔ وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور ہم کسی اہل آدمی سے اقتدار میں جھگڑا نہیں کریں گے۔ یہ چونکہ انصاری صحابی ہیں اور اس حدیث میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حکومت قریش کے لوگ کریں گے اور انصار کے لوگ ان کی اطاعت کریں گے اور ان کی بات مانیں گے۔ الا ان تروا کفرا بواحا، الا یہ کہ تم اپنے حکمران میں کوئی واضح کفر دیکھو، عندکم فیہ من اللہ برہان، جس کے بارے میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل ہو، پھر تم اطاعت سے ہاتھ کھینچ سکتے ہو، اور جب تک وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے تب تک تم اپنے امیر کی اطاعت کرو گے، امراء کی بھی، علماء کی بھی، اور ان کا کہنا مانو گے۔ تو یہ وہ عہد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی سے لیا کرتے تھے، اور پھر صحابہ نے اس عہد کو نبھا کر دکھایا۔ انہوں نے نہ اپنے مالوں کی پرواہ کی، نہ اپنے بچوں کی پرواہ کی، نہ اپنے گھر بار کی پرواہ کی، نہ کاروبار کی پرواہ کی، اور ہر حال میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے رہے اور اپنی جانوں کے اور مالوں کے نذرانے پیش کرتے رہے، یا پھر اس سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں سے لیا اور قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے ان سب کی روحوں کو حاضر کر کے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم تیرا حکم مانیں گے اور تیرے نبیوں پر ایمان لائیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ دل کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ دنیا میں آپ ایک دوسرے سے بات چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکتے، اور اللہ پاک کو سب معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور تمہاری نیتیں تک وہ جانتا ہے، تمہارے اعمال کو بھی جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے قائم رہنے والے بن جاؤ، شہداء بالقسط، گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ، ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور نہ مجرم بنا دے تمہیں کسی قوم کی دشمنی، الا اللہ تعدلوا، اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے ایک عطیہ دیا، ایک پراپرٹی تھی، وہ میرے نام کرنے کی خواہش ظاہر کی، تو میری والدہ عمرہ بنت رواحہ نے کہا کہ میں اس بات کو اس وقت تک نہیں مانوں گی جب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنا لیں۔ چنانچہ وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اپنے ایک بیٹے کو یہ باغ دیا ہے اور اس پر آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے باقی بچوں کو بھی ایسے ہی تحفے دیے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، صرف اسی کو دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا اشہد الزور، میں ظلم اور جھوٹ پر گواہ نہیں بنتا۔ فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولادوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیا کرو۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے وہ اپنا تحفہ واپس لے لیا اور اپنے اس ارادے کو منسوخ کر دیا۔ تو فرمایا کہ عدل کرو، اور عدل کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اگر تم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرو گے تو تمہارے عدل میں بھی کچھ خرابی رہ جائے گی، اور اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو گے تو پھر صحیح معنوں میں تم عدل و انصاف کر سکو گے، کیونکہ یہی بات تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تعالیٰ خبردار ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ فرمایا اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ،
وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے لہم مغفرۃ واجر عظیم ان کے لیے بخشش کا اور بہت بڑے اجر کا فرمایا ایمان والے اور نیک عمل والے اللہ کی بخشش اور اجر عظیم کے مستحق ہوں گے۔ اگرچہ ہر آدمی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی جنت میں جائے گا، لیکن رحمت کی توجہ کا سبب انسان کے اعمال ہی بنیں گے، اور فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ جنت ہے جو تمہارے اعمال کے نتیجے میں تمہیں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اور دوسری طرف آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال پر بھروسہ کر کے جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت اس کے شامل حال نہ ہو۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وکذبوا بآیاتنا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو اولئک اصحاب الجحیم یہ لوگ ہیں جہنم والے۔ ایک دفعہ پھر پڑھیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ اور اس کے پختہ عہد کو جسے مضبوط باندھا اس نے تم سے اذ قلتم سمعنا وأطعنا جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ علیم بذات الصدور یقیناً اللہ تعالی جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کونوا قوامین للہ بن جاؤ قائم رہنے والے اللہ کے لیے شہداء بالقسط انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے ولا یجرمنکم شنآن قوم اور نہ مجرم بنا دے تم کو کسی قوم کی دشمنی الا اللہ تعدلوا اس بات کا کہ تم عدل نہ کرو اعدلوا هو اقرب للتقوى عدل کرو یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ تعالی خبردار ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل کیے اچھے لہم مغفرۃ واجر عظیم ان کے لیے بخشش کا اور اجر عظیم کا۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وکذبوا بآیاتنا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو اولئک اصحاب الجحیم یہ وہ لوگ جو بھڑکتی ہوئی آگ والے ہیں۔
وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.